خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. میرے معزز علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نکاح کی نسبت سے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں. یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے. نکاح کی فضیلت کے لیے یہی کچھ کم نہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی سنت قرار دیا. النکاح من سنتی، بلکہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترکہ سنت ہے. جب نکاح ایک سنت ہے اور سنت عبادت ہے تو عبادت کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے کے موافق ادا کریں تو یہ عبادت ہوگی اور عبادت کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا. جس طریقے سے 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں فجر سے پہلے کی سنتی سے، یہ نماز سنت ہے اور اس نماز کو جیسے آپ علیہ السلام نے پڑھ کر سکھایا، پڑھ کر بتایا، اس طریقے سے ادا کریں گے تب تو یہ نماز سنت عبادت کہلائے گی اور یہ اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا. اگر اس کے طریقے کے خلاف کریں گے تو وہ نہ سنت ہوگی، نہ عبادت ہوگی اور نہ ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا. مثال کے طور پر 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنت ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا نماز ہی نہیں ہوگی. یا قبلہ رخ سے ہٹ کر دوسرے جہت کے اندر پڑھ لیا نماز ہی نہیں ہوگی. جب سنت ہے تو آپ علیہ السلام کا جو طریقہ سنت کے ادائیگی کا آپ نے بتایا اس کو اس طریقے کے موافق ادا کریں گے تبھی وہ سنت کہلائے. اسی طریقے سے میرے دوستوں، نکاح جب سنت ہے تو نکاح کا آپ علیہ السلام نے طریقہ بتایا، تو نکاح آپ علیہ السلام کے طریقے کے موافق اگر کریں گے تو یہ نکاح سنت اور عبادت اور پھر اجر و ثواب اس کا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے آداب سے متعلق بتایا. اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ السلام. فرمایا آپ علیہ السلام نے نکاح میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے بالکل ہلکا ہوتا. اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، نکاح کے اندر سب سے زیادہ عظمت والا برکت والا نکاح آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ایسرہ مؤونۃ، خرچ کے اعتبار سے انتہائی کم ہو، سادہ سیدھا نکاح. تو یہ نکاح کا ادب، نکاح کا طریقہ اور نکاح کی سنت آپ علیہ السلام نے بتایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف دیکھیں. آپ علیہ السلام کے نکاح کے طریقے کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انتہائی سادگی کے ساتھ، کوئی تکلفات اس کے اندر زیادہ اخراجات، مالی لین دین، کسی قسم کا کوئی ایسا پرتکلف ہو، نکاح کے اندر بہت زیادہ خرچ ہو، آپ کے اور صحابہ کی نکاح کے اندر نہیں. آپ نے بارہا سنا ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابہ.
عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ اردو میں دیکھنا ہے، انگلش میں تو جن 10 صحابہ کو آپ علیہ السلام نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی بشارت سنائی، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے مالدار قسم کے ساتھ بڑی تجارت ان کی تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کپڑے کے اندر کچھ زرد رنگ کا نشان تھا، تو عام طور پر وہ نشان دلہا خوشبو کے طور پر لگایا کرتا تھا، خوشبو کا وہ نشان تھا۔ دیکھ کر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا رنگ ہے، کیا نشان ہے؟ تو آپ علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کل نکاح ہوا، وہ نکاح کے خوشبو کا یہ نشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب سنا اپنے چہیتے اور پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کی خبر سنی تو کسی قسم کی کوئی شکایت کا لفظ ہو کہ مجھے اطلاع کیے بغیر آپ نے کیسے نکاح کر لیا، اس نے میرے ساتھ تعلقات دوستی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے کیوں نکاح میں نہیں بلایا، کوئی شکایت کا لفظ ہو۔ نہیں میرے دوستوں، ایک جملہ آپ نے شکایت کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس وقت جو فرمایا یا عبد الرحمن اولن ولو بشاہد، عبد الرحمن تم ولیمہ کرو، اگرچہ تمہیں ولیمہ میں بڑا خرچ بکری ذبح کرنے کا کیوں نہ پڑے، تو بکری ذبح کر کے ولیمہ کرنا، اس وقت تو بکری ذبح کرنا بہت مالداروں کے ہاں ہو سکتا ہے، عام طور پر کھجور سے فقر و فاقہ کا زمانہ ولیمے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم ولیمہ کرو اگرچہ تمہیں بکری ذبح کرنا کیوں نہ۔ تو میرے دوستو، آج کل کے زمانے کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے رشتے کے اندر کوئی نکاح ہو گیا ہو اور ہمیں اطلاع نہ ہوئی ہو تو وہ آپس کے رشتے ٹوٹ جاتے، بات چیت بند ہو جاتی، ہم ایک دوسرے سے صورت دیکھنا، ہم کلام ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیوں؟ صرف اتنی کہ نکاح کے اندر مجھے کیوں نہیں بلایا، بلایا بھی ہو لیکن راستے میں کیوں مجھے بلایا، گھر کے اندر آ کر عزت سے کیوں نہیں بلایا۔ یہ بہت بڑی شکایت، یہ صرف نکاح کے دعوت کے اندر۔ آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی انتہائی مہربان گوشت، لیکن ذرہ برابر آپ کے زبان سے شکایت کے الفاظ۔ میرے دوستو، یہ وہ ہے سیدھا سادہ نکاح کہ جس کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے نکاح کے بارے میں فرمایا تو ولیمے کا حکم۔ شریعت کے اندر نکاح کا جو طریقہ، نکاح کی شرائط و ارکان ہیں، ایجاب و قبول، لڑکی کی جانب سے ایجاب، لڑکی چونکہ نکاح کے مجلس میں حاضر نہیں ہوتی تو لڑکی کی جانب سے کوئی وکیل، اس کا باپ یا کوئی ذمہ دار، اور لڑکے کی جانب سے قبول اور 2 گواہوں کا ہونا اور مہر کا ذکر۔ نکاح کی کل حقیقت اتنی، ایجاب و قبول رکن ہے اور 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور ولیمہ کا ذکر اور مہر کا ذکر۔ اگر مہر کا ذکر نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا، مہر دینا پڑے گا، تو شوہر کے ذمے مہر کا وجوب ہے، مہر دینا ہے۔ اور دوسرا یہ حدیث کے اندر جو فرمایا شوہر کے ذمے ولیمے کا انتظام کرنا ہے۔ پورے نکاح کے اندر شریعت میں یہ 2 ہی قسم کے خرچ ہیں، ایک مہر کی ادائیگی اور دوسرے ولیمے کا انتظام، وہ بھی حسب سہولت، کوئی سودی قرضہ لے کر گھر مکان اور جائیداد بیچ کر، یہ نہیں، جیسی جس کی سہولت۔ یہ 2 ہی نکاح کے اندر شریعت میں کل خرچ ہے، اور غور کریں یہ 2 خرچ شوہر پر ہے، لڑکے پر ہے، لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں۔ تو اتنی سادگی کے نکاح کو
آج کل غیروں کے ساتھ اختلاط اور میل جول اور ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہم نے نکاح کو ایک بوجھ بنا لیا اور خاص طور پر لڑکی والوں پر شریعت نے کوئی خرچ مقرر نہیں کیا، لیکن لڑکی والے نکاح کے اندر انتہائی پریشان ہوئے۔ کتنے ایسے واقعات، بچی کا نکاح کرنا ہے، گھر میں 2-3 بچیاں ہو گئی، اب یہ باپ سعودی چلا گیا، اس لیے کما کر لا کر بچی کا نکاح کا انتظام کرنے کے لیے ہے نہیں کہ میرے دوستوں یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوا؟ لڑکی کے نکاح کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ لڑکی کے نکاح کے اندر کیا بوجھ ہے؟ کوئی ایک بوجھ شریعت نے لڑکی والوں پر نہیں رکھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نمبر اللہ مرقدہ، جن کی ہم فضائل اعمال کتاب پڑھتے رہتے، سنتے رہتے، سارے عالم کے اندر ان کی کتاب پڑھی جاتی، سنائی جاتی، ان کی کتابوں سے لاکھوں کروڑوں نہیں سارے عالم مستفید ہو رہا ہے۔ ان کی 2 بچیاں تھیں۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے اور گھر والوں سے کہا کہ اصل بات میری 2 بچیوں کا نکاح ہونے والا ہے، ان کے نکاح کے لیے تم انتظام کر دو۔ ظہر بعد یہ بات ہو رہی ہے، عصر کے بعد نکاح۔ گھر والوں نے کہا اگر پہلے ہی اطلاع ہو جاتی تو بچیوں کے ذرا کپڑے وغیرہ کا ہم انتظام کر لیتے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ گھر میں بچیاں کپڑے پہنے ہوئے ہی رہیں گی۔ کیا مطلب؟ جس کپڑے کے اندر بچیاں گھر میں رہ رہی، اسی کپڑے کے ساتھ بچیوں کا عصر کے بعد نکاح۔ اور کس سے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ہمارے اور آپ کے مقتدی حضرت جی، ان دونوں کے ساتھ 2 بچیوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ کتنا بابرکت نکاح میرے دوست! یہ ہے نکاح کے اندر وہ سادگی جو ہمارے اکابر نے کر کے دکھا ہے، لیکن ہم اس کو نکاح کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ لڑکی کہیں گھر کے اندر پیدا ہو گئی، وہ گھر والا باپ اور گھر والے پریشان، 2-3 بچیاں ہو گئی، کیسے نکاح؟ کیوں اتنا بوجھ؟ ہم نے یہ جہیز وغیرہ کی، زیورات کے، کپڑے وغیرہ کے بوجھ کو اپنے اوپر سر میں لاد لیا۔ اور لڑکے والے بھی ایسے ہی بھکاری کہ جب تک اتنا مانگ ان کا پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک ان کی لڑکی گھر میں انبیائی رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے۔ یہ ہم نے بوجھ بنا لیا ہے میرے دوست۔ ایک اور افسوسناک واقعہ وقت ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ایک باپ نے اپنے ہسپتال میں جا کر، قریب کے ہسپتال میں جا کر اپنے گردے کا بھاؤ کیا، میرا کڈنی فروخت کر رہا ہوں، اچھا کٹا ہے، اچھا خاصا 2 لاکھ روپے میں کڈنی سے فروخت کیا۔ اور کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میری بچی کے نکاح کے لیے۔ اللہ اکبر! بچی کے نکاح کے انتظام کے لیے اپنے 2 کڈنی میں سے 1 کڈنی کو ہسپتال جا کر فروخت کر رہا ہے، اپنے گھر کی بچی کا انتظام۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے میرے دوست! ہم اور آپ لڑکے لڑکی والے تو ہی، اگر اس مجلس کے اندر ہم دل میں اللہ کا خوف رکھ کر اللہ کے گھر میں عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، ہم اور آپ کہیں بھی نکاح کے موقع پر 1 پیسے کا مانگ نہیں کریں گے۔ چاہے ہم گھر والے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، دل کے اندر یہ عزم لے کر اٹھیں، انشاءاللہ یہ گھر میں ہماری بیٹیاں جو برسوں بیٹھی ہوئی ہیں، ان برسوں بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ 3 چیزوں میں تم تاخیر نہ کیا کرو۔ ایک جنازہ جب وقت تیار ہو جائے اور ایک نماز کا وقت جب آ جائے، اور تیسرے گھر کے اندر بیٹی لڑکی جب اس کے جوڑ کا قابل مل جائے، نکاح کے اندر داخل نہ کرو۔ بلکہ اور حدیث میں فرمایا اگر یہ بچیاں نکاح میں تاخیر کی وجہ سے کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے، زنا وغیرہ کر لے، تو اس کا وبال ان کے والد پر ہوگا جنہوں نے برسوں انتظار کر کے بچی کے نکاح کا انتظام دی۔ یہ کتنے خوف کی بات ہے میرے دوست! شریعت نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے، لہٰذا ہم اور آپ
عزم کریں، دل کے اندر ایک پختہ ارادہ کریں، ہم اپنے بچے کا نکاح بغیر کسی مانگ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، ایک پیسے کے لالچ کے بغیر ہم اپنے بچوں کا نکاح کرائیں گے، کرا کر دیکھیں گے انشاءاللہ ماحول معاشرہ کتنا صاف ستھرا ہوگا۔ یہ جو وبا ہے، ہمارے گھر کی بچیاں غیر مردوں کے ساتھ کافر ہو کر بھاگ رہی ہیں، ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ایمان ان کا بک رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ سب وبال ہمارے اس بچے کے شادی کے ڈیمانڈ کی وجہ سے، تاخیر تر تاخیر۔ اب یہ بچی ہے، کام کر رہی ہے، کام کو جا رہی ہے، دوسروں کے ساتھ لو محبت ہو گئی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ ماں باپ جو برسوں سے پال کر بڑا کر کے رکھے ہی، ان کے ذرہ برابر عزت کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو دوستو، اگر ہم اس وقت یہ ٹھان لیں، انشاءاللہ کوئی دور بات نہیں، ہمارا معاشرہ صالح، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ پاک و صاف ہو کر ہمارے گھر کی بچیاں جلد سے جلد گھر میں نکاح ہو کر بیاہ ہو کر اٹھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق سے ہم سے ہر ایک کو نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا